أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين آني العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أشهد هؤلاء القوم قد برز إليه غلام أشرف الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلوات سب سے پہلے تو دعاؤں کریم اللہ بنیے جشن کے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے فرمائے خدا رب العزت ان کی بیٹی کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازے ان کی دیگر حاجات مستجاب فرمائے فرمائے اور پھر دعاؤں کریم اللہ آپ حضرات کا ایک قدم چل گیا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے میرے سے پہلے عزیز القدر ہی واجب احترام مولانا مبارک صاحب کا خدایا تعالی پڑھا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اتنی دیر میں اپنی سما خواہش کروں گا خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جو صورتحال سامنے ہے ابھی میرا پڑھنا بنتا تو نہیں ماشاءاللہ جتنا خوبصورت مبارک صاحب نے پڑھا اور آپ نے بار بار تکرار کر کر کے سنا تو خدا ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ تمام میں ان کی توفیقات خیر میں خدا شاید میری گفتگو میں اتنا آپ کو لطف نہیں آئے گا جتنا میں نے خود مبارک صاحب کی گفتگو سے میرے لطف افروز ہوں بہت اچھی گفتگو اور بہت ہی سیکھوں میں جیسے موتی پروئے ہوتے اور ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے بعد علماء کی خدمت میں علماء کے بعد مراجع کی خدمت میں اور بالاخص حجت خدا کی خدمت میں آج کے اس مولود کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ماشاءاللہ میں ہر ممبر پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم یہ ذکر افراد کا محتاج نہیں بلکہ ہر فرد اس ذکر کا محتاج ہے ہر فرد اس ذکر کا محتاج ہے یہ ذکر ہماری بقا کا راز ہے یہ ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے لہذا اس ذکر میں کوشش کرنی چاہیے بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے حصہ لینا چاہیے جس طرح کی معاملات ہو سکے کرنی چاہیے لیکن خدا جانتا ہے توقیر شرازی کو بندہ وہی اچھا لگے گا جو جشن میں آیا ہے لیکن مسلح عبادت میں بھی آ جائے ورنہ میں کسی کو اپنا عزیز نہیں جانتا میں بابا دہن ممبر پہ بیٹھ کے میں بابا دہن کہہ رہا ہوں کوئی کسی نے دشمنی خریدنی کو میرے سے خریدنے خدا کی بارگاہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اگر آج جشن میں اس بارگاہ کی زینت بنے ہو تو کل مسلح عبادت میں بھی بارگاہ کی زینت بننا ورنہ اس بندے کو کوئی جشن کا فائدہ نہیں جو علی اکبر کا جشن کو منائے لیکن آزامی علی اکبر کو بھول جائے علی اکبر کا جشن منائے لیکن نمازی علی اکبر کو بھول جائے کوئی فائدہ نہیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا علی اکبر کا جشن اور خود جناب علی اکبر بھی اسے اچھا نہیں جانتے ٹھیک ہے مسلح عبادت میں
اور میں دیکھ رہا ہوں آج ماشاءاللہ کافی احباب جمع ہیں، لیکن وہ نماز میں بہت کم ملتے ہیں، بہت کم وہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ مجبوری اپنی ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ فری ہے، فارغ ہے، تو پھر اذان کی آواز کانوں میں پہنچ جائے تو پھر مسجد کی طرف یا بارگاہ کی طرف چلنا ضروری ہے۔ اور باجماعت نماز کی فضیلت بتا دوں آپ کو، رسول کے پاس خود آیا، امام صاحب کے پاس خود آیا کہ رسول اللہ میں اندھا ہوں، میں نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے والد صاحب کہا میں اندھا ہوں، میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، میں مسجد نہیں جا سکتا۔ معصوم نے فرمایا گھر کے دروازے سے نہیں کہ مسجد کے دروازے سے ایک رسی باندھ لے، اس رسی کے سہارے چل کے جاتی نماز پڑھا۔ واقعہ انبیاء میں اذان بھی ہو رہی ہو، نماز باجماعت بھی ہو رہی ہو، لیکن کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو گھر میں بیٹھا رہے سوائے مجبوری کے وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے نہ آئے، اس سے بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک موبائل آپ کے سامنے عرض کروں کہ مجلس میں آئے ہو تو بس اتنا رہے خیال، مجلس میں آئے ہو تو بس اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے آپ کی شکایت حسین سے۔ اور اگر فرماتے ہیں کہ حسین کو کچھ اتنا پیار تھا نماز سے، آذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام سے، اسی اکبر کو آذان نماز سے پیار تھا۔ اور آج کی میری یہ گفتگو میں خدا جانتا ہے میں کبھی بھی گفتگو اپنی بات نہیں کروائی، جتنی دفعہ میں میرے نانا میں پڑھا ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے گاؤں سے، میں ماں باپ یہ نہیں جاتا، میں کوئی ایک پیغام لے کے جاتا ہوں جو قوم کو دینا ہوتا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں خدا نے بہت زیادہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے خدا نے کم عمری میں بہت زیادہ عزت ادا کی۔ ابھی آج اس مولود کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، نام ہے ان کا علی۔ کیا نام ہے جی؟ علی۔ اب یہاں پہ لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں، فرمان معصوم ہے لیکن بہت زیادہ محسوس ہو گیا، توقعات سے زیادہ محسوس ہو گیا۔ امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا تھا، جب رسول اللہ آپ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، آپ نے تینوں کے نام علی کیوں رکھے؟ توجہ، تینوں کے نام علی کیوں رکھے؟ ادھر بارگاہ میں میرے ذہن میں یہ فرمان آیا، میرے یہ گفتگو میں نہیں تھا شامل، ادھر بیٹھ کے یاد آیا کہ آپ نے تینوں کے نام علی کیوں رکھے؟ تو معصوم نے مسکرا کے فرمایا زمانے نے ایک علی مٹانے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی لکھا، اور معصوم فرماتے ہیں اللہ قیامت تک مجھ حسین کو جتنے بیٹے عطا فرمائے گا میں ہر کا نام علی رکھوں گا۔ زمانہ علی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور عزیز میرے برادر عزیز نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ کہ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی علی، آخری بھی علی، درمیان والا بھی علی، ہم سارے میں سارے علی۔ عزیز کو جملے نقل میں کر رہا ہوں، معصوم کے طرف معصوم سے جب سوال کیا گیا، معصوم نے فرمایا زمانے سے تو ایک علی کے دل سے نیچے نہیں اترا، تم سبھی علیوں کی بات کر رہے ہو، اگر یہ محمد کو پہچان لے تو کافی ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ علی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں علی مٹنے نہیں دینا، ہمیں علی کے نام کو بھی زندہ رکھنا ہے، علی کے کام کو بھی زندہ رکھنا ہے، علی کی آواز کو بھی زندہ رکھنا ہے، علی کی سخاوت کو بھی زندہ رکھنا ہے، علی کے سجدے کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ اور وہ بندہ علی کا کچھ نہیں لگتا، چاہے وہ علی زین العابدین ہو، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ علی خود ہو، وہ علی کا کچھ نہیں لگتا اگر وہ علی کا شیعہ ہو کے علی کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ بس یہی تھی میری گفتگو۔ امام حسین علیہ السلام کے میں عرض کر رہا تھا کہ 3 بیٹے اللہ نے دیے اور امام نے تینوں کا نام علی رکھا۔
اب شہزادہ اکبر کی ولادت کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ شہزادہ امام زین العابدین سے بھی بڑے تھے، کچھ کہتے ہیں چھوٹے تھے۔ تو ابھی عقل جو تسلیم کرتی ہے، چونکہ ایک چیز جو رائج ہو جاتی ہے، جو زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، جس کی زیادہ اتھینٹک روایات مل جاتی ہے، اسے زیادہ مان لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو امام کو اللہ نے جو پہلا بیٹا عطا فرمایا ہوگا، یہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے علی جیسے امام کو جو پوتا عطا فرمایا، پہلا یہ کی بات کر رہا ہوں کہ امام نے ضرور اس کا نام اکبر رکھا ہوگا۔ اکبر کہتے ہیں بہت بڑا، سب سے بڑا۔ اور امام علی زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط، درمیانہ علی۔ شہزادہ اصغر کا نام ہے علی اصغر، سب سے چھوٹا علی۔ یہ عقلی سے گفتگو کرو، ابو بالی گفتگو کرو، پر ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا۔ ہمیں تو علی ہی چاہیے نا، چاہے حسین کے گود میں سے جو بھی ہو، ہمیں اس علی کی سیرت میں چلنا ہے۔ اور خود ابھی شاید عزیز عقیل موجود ہے یا نہیں ہے، میں بسم اللہ عقیل جو ادھر اذان ہمارے دیتا ہے، میں ہماری باتوں سے بہت متاثر ہوں۔ پورے نظام میں اس کی سر سے، اس کی طرز سے، اس کی اذان کے لہجے سے میں خود متاثر ہوں، کیونکہ میں خود یعنی کہ 5 سال کے جانے میں، لیکن اتنا کام میں نے بھی اذان پہ نہیں کیا جتنا اس نے نہ پڑھ کے کر دیا ہے۔ بہت متاثر اس میں، خدا اس کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، اور خدا اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہر شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ کوئی جب نہ پڑھ رہا تھا تو تجھ سا کوئی نہیں۔ جی ضرور ہے، ہاں تو بھی ان کے استاد محترم، کیونکہ وہ ایک شاگرد کے لیے دعا کرتے تو استاد کو باہر تک پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن میں پھر دعا کر دیتا ہوں خدا ان کے استاد بزرگوار کی بھی زندگی طولانی فرمائے، ان کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ ابھی وہ یاد کر رہے تھے کہ نہ پڑھ رہے تھے تجھ سا کوئی نہیں، کیا جی کوئی سا کوئی نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کرو محمد جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا جانتا ہے ایک ہے جو محمد جیسا، اسے اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جو محمد جیسا، اسے اکبر کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین نے ایک فرمان میں عرض کیا، معصوم نے جب شہزادہ کو بھیجا نا کربلا میں، تو امام نے فرمایا اللہ شہد ہؤلاء القوم، کہ پروردگار گواہ ہے نا، اس قوم کی طرف میں قد برز الیہ غلام، ایک ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، کریم اللہ اس جوان کو بھیج رہا ہے جو خلق میں بھی تیرے محمد کی شبیہ ہے، جو خلق میں بھی تیرے محمد کی شبیہ ہے، ومنطقا برسول، اور بھی تیرے محمد جیسا۔ اور فرمایا کہ جب بھی نانا کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہوں میں اکبر کی زیارت کرتی ہوں۔ اب عزیزان، خلقاً وخلقاً ومنطقاً، 3 چیزیں، خلق، خلق، منطق، بولنا۔ اللہ نے حسین کو شبیہ رسول پیغمبر، شبیہ پیغمبر بیٹا عطا فرمایا۔ اس میں حسین بن علی کا بھی کوئی کمال نہیں، شہزادہ اکبر کو کوئی کمال نہیں، یہ خدا کی عطا تھی جو اللہ نے خود محمد جیسا بیٹا اللہ نے حسین کو عطا فرمایا۔ اس میں حسین بن علی کی کوئی کمال نہیں، اس میں شہزادہ اکبر کی بھی کوئی کمال نہیں، یہ عطا کی پروردگار سے، جس طرح وہ فرمایا تمہارے ساتھ کہ نہ ادھر فراق ہوا نہ ادھر فراق ہوا، اللہ نے دیکھا کہ ابھی محمد کی ضرورت ہے، خدا نے شبیہ رسول پیغمبر، شبیہ پیغمبر بیٹا عطا فرمایا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، لفظ شبیہ رسول نہیں ہے، لفظ اشبہ، اشبہ عربی زبان میں اشبہ کہتے ہیں افعل تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، آخری درجہ، جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ شبیہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ
اچھا مجھے یہ پتہ ہے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین کو نہیں مارنا میرا حسین حسین سے ہے میں حسین اس کا مطلب ہے حسین پیغمبر کیسے ہے فرمایا حسن میں نہیں مارنا میرا حسن حسن مجھ سے میں پتہ چلا حسن پیغمبر کیسے ہے ٹھیک ہے لیکن فرمایا کہ شفیع رسول نے فرمایا اشبہ جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ فوٹو کاپی ہے جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ شبیہ ہے پروردگار یہ غلام بھیج رہا ہوں یہ بیٹا بھیج رہا ہوں یہ جوان بھیج رہا ہوں اب دیکھیے خلق اللہ نے خلق میں علی اکبر کو محمد جیسا بنایا سیرت میں محمد جیسا اکبر صورت میں محمد جیسا اکبر اور میں ورثہ پہ شیخ پڑھا تھا کہ پہلے شہزادہ اکبر کی شان میں کہ پہلے خدا نے محمد کو بٹھایا ہوگا پھر دیکھ دیکھ کے اکبر کو بنایا ہوگا خود پہلے خدا نے محمد کو بٹھایا ہوگا پھر دیکھ دیکھ کے اکبر کو بنایا ہوگا اللہ نے حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا جس پہ خود حسین ابن علی کو فخر تخلیق اکبر بے ہی محمد مصطفیٰ کی تخلیق ابھی تخلیق اکبر اس میں کوئی عرض کر چھوڑو کوئی کمال نہیں حسین کا یہ خدا کی عنایت تھی اور نہ ہی کوئی شہزادہ اکبر کا کمال تھا اگر تخلیق میں کوئی کمال نہیں لیکن عزیزان خلق میں کمال نہیں خلق میں کمال ہے خلق میں کمال ہے اکبر کا کہ علی اکبر نے محمد کی صورت رکھتے ہوئے اپنی سیرت کو محمد جیسا بنایا صورت محمد رکھتے ہوئے ابھی بھی خدا کی طرف نہ تھا خود پہ خود اکبر نے محنت کی خود اکبر نے بنایا اخلاق اکبر نے بنایا اور خدا جانتے حسین اتنے تھے شہزادہ اکبر ابھی میں نے جان شابان کو بھی جملہ کہا تھا اتنے حسین تھے شہزادہ اکبر جب چچا بھتیجا جناب عباس اور شہزادہ اکبر بازار سے گزرا کرتے تھے نا لوگ دکانیں بند کر کے چچا بھتیجا کا حسن دیکھا کرتے لوگ دکانیں بند کر کے عباس و اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے اتنے حسین تھے اور خدا جانتا ہے اب حسین کیوں نہ ہو کیوں کر نہ ہو حسین اکبر عزیزان پیغمبر اکرم کا حسن دیکھ کے پیغمبر اکرم خود فرماتے تھے اگر میرا بھائی یوسف حسن میں میرے مقابلے میں آ جائے یوسف قرآن کی ایک آیت لگے گا میں محمد پورا قرآن لے دوں گا اور معصوم نے فرمایا میں محمد پورا قرآن لے دوں گا عزیزان جس محمد کے حسن کو دیکھ کے جس محمد کی خوبصورتی کو دیکھ کے کفار مشرکین مسلمان نہیں صحابہ نہیں کفار کہے یہ تو بندہ نہیں لگتا بل ہوا ملک کریم یہ ایک فرشتہ لگتا ہے عزیزان جس کو کفار کہے یہ فرشتہ لگتا ہے زمانے کو شرم آنی چاہیے کہ میرے محمد ہمارے جیسا جس کو مشرک کہے یہ فرشتہ لگتا ہے اس زمانے کو شرم آنی چاہیے کہ محمد ہمارے جیسا جس کو مشرک کہتے تھے بل ہوا ملک کریم یہ فرشتہ ہے اسی کی ہو بہو شبیہ ہے اکبر اسی کی ہو بہو کافی تھے علی اکبر خلقاً وخلقاً اخلاق میں بھی علی اکبر محمد جیسے ذرا سے فرق نہیں خلق میں خود اکبر نے محنت کی خلق میں خود اکبر نے محمد جیسا اپنے آپ کو بنایا گفتار میں اکبر محمد جیسے اور عزیزان میں عالم دین سے یہ بڑا پرانا واقعہ سنا کہ لوگ اگر دور سے آتے تھے نا کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں جملہ سننے والا ہے ماشاءاللہ لوگ دور سے آتے تھے کہ محمد کی زیارت کریں لیکن نہیں پتا تھا نا کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے اب تو غمگین ہوتے واپس جانے لگتے تو مدینے کے لوگ کہتے ہیں چھپو جاؤ نہیں رو نہیں اللہ نے حسین کو محمد جیسا بیٹا عطا آؤ اس اکبر کی زیارت کرو
تمہیں دیدار مصطفیٰ کا شوق تمہارا پورا ہو جائے گا. تخلیق میں اکبر محمد جیسے، اخلاق میں محمد جیسے. اور عزیزان صحابہ سنیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت. پیغمبر اکرم کی سخاوت آپ کے سامنے صرف شہزادہ اکبر نہیں، اس گھرانے کا ہر فرد بہادر ہے، اس گھرانے کا ہر فرد سخی ہے، اس گھرانے کا ہر فرد کریم ہے، اس گھرانے کے کسی فرد کی مثال نہیں ہے. اللہ سخاوت سمجھا عرب کی ایک رسم تھی. رسم وہ کیا؟ اپنے گھروں میں چراغ جلا کر رکھتے تھے. کیوں؟ دور سے کوئی بھی دیکھتا نہ بھوکا پیاسا، وہ چراغ کو دیکھ کے آپ اس گھر میں کھانا وانا کھا لیتے. ایک نشانی تھی کہ جس کو بھی بھوک لگی ہے اس دروازے پہ آ جائے، کھانا مل جائے، روٹی مل جائے گی، پانی مل جائے گا، ضرورت زندگی مل جائے گی. ایک رسم تھی عرب کی. لیکن آپ کے عیاج کے مولود ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ساری زندگی آگ جلا کے رکھی. کوئی بھی آیا اکبر کا دسترخوان کھلا ہوا ہے. زندگی ساری اکبر نے آگ جلا کے رکھی، آگ روشن رکھی اپنے دروازے پہ. کوئی بھی آئے ہمارا دسترخوان کھلا ہے. ہمارے پیغام میں رسول ہے، بولتا بھی میرے نبی جیسا. شہزادہ اکبر بہو لہجہ نبی محمد مصطفیٰ جیسا. جس طرح ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا شہزادی زینب بالکل بابا علی کے لہجے کی حامل تھی. اسی طرح خود جناب اکبر بھی محمد مصطفیٰ کا لہجہ تھا. کردار میں محمد جیسے، چلنے میں محمد جیسے، ہر جہت سے تشبیہ ہے رسول ہے شہزادہ اکبر. لوگ آتے تھے محمد کو دیکھتے، لیکن لوگ کہتے جاؤ نہیں، روک نہیں، مدینہ میں محمد تو رہے گی. اللہ نے حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا فرمایا. اور خدا جانتا ہے علی اکبر کی آمد میں حسین نے بے بہا خیرات عطا فرمائی فقیروں کو. اور امام نے چاندی اور سونے کے روایت میں اللہ پہاڑ خرچ کر دیا ہے خدا میں. اللہ نے مجھے اکبر جیسا بیٹا عطا فرمایا. بھائی کیوں رویا کرتے تھے حسین بن علی؟ پہلے آقا صاحب میرا فرماتے نانا محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد امام حسین صاحب رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. نانا مسجد کو دیکھنا تو رونے لگ جانا، منبر کو دیکھنا تو رونے لگ جانا، ابھی عزیزان گھر کو دیکھنا، حجرہ محمد کو دیکھنا تو رونے لگ جانا. ابھی پیغمبر اکبر قبر میں تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے پیغمبر حاضر ناظر ہے، پیغمبر زندہ ہے. ظاہر میں اس دنیا سے چلے گئے، ابھی قبر میں پیغمبر کو آرام نہ آیا. حسین کو خواب حسین گھبرا گئی، رو رہی. اللہ ان قریب تجھے میرے جیسا بیٹا عطا فرمائے، بیٹا جو تیرے اندر میرے دیدار کی حسرت ہے، خدا ان قریب اسے پورا فرما دے. عزیزان کیوں نہ خرچ کرتے رہے خدا میں حسین؟ اللہ نے یوں کہو محمد جو دوبارہ پلٹا کے دے دیا. راہ خدا بہت زیادہ خرچ کے حسین بن علی نے، اتنے خوش تھے حسین بن علی. فرمایا فقیروں کو مانگتے تھے، فرماتے تھے جو مانگنا ہے مانگو. آج حسین دینے بدل گیا، جو مانگ سکتے ہو مانگو. اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے ایک روٹی کا سوال کیا ہے، انہوں نے قطاروں کو دے دی. کریم ابن کریم، سخی ابن سخی. ان سے بڑھ کے کائنات میں سخی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے کائنات میں شریف کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے کائنات میں عبادت گزار کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے کائنات میں عزت دار کوئی نہیں. خدا جانتا ہے اگر ہمیں عزت ملی تو آل محمد کے جوتوں کا صدقہ، اگر ہمیں رفعت ملی آل محمد کے جوتوں کا صدقہ، اگر ہمیں بلندی ملی تو ان کے جوتوں کا صدقہ، اگر ہمیں علم ملا تو ان کے جوتوں کا صدقہ. یہ گھرانہ علم والا گھرانہ ہے، یہ ہستیاں علم والی ہستیاں ہیں. یہ ہستیاں اگر ان کی عبادت کو دیکھا جائے تو کوئی علی زین العابدین نظر آتا ہے، کبھی سید الصالحین نظر آتا ہے، کبھی عزیزان کبھی مسجد کوفہ میں سر کٹاتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی دیکھو 10 محرم کی صبح آذان دیتے ہوئے
جاتا ہے۔ یہ پیغمبروں کے لیے جو دن ہوتے ہیں نا، یہ کوئی پٹاخے یا شور ہوگا یہ کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ دن کچھ اپنے ساتھ پیغام لے کے آتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ پیغام لے کے آتے ہیں، ان دنوں سے کیا پھنس جاتا ہے۔ تو عزیزان آج صرف شہزادہ علی اکبر سے یہی عقد کر لو، آزان کی آواز سن کے پھر چوری نہیں کرنی، آزان کی آواز سن کے پھر چوری نہیں کرنی، نماز سے چرانا نہیں اپنے آپ کو، یہی سیکھ لو تو کافی ہے، شہزادہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ بندہ اپنے آپ کو اکبر کا غلام کہنے کا حقدار نہیں جو اذان علی اکبر کو آ رہی ہو لیکن پھر وہ سو جائے۔ اور عزیزان ایک بہت بڑا المیہ بیان کرنے چلا، بہت بڑا المیہ ہمارے گھر رنالہ میں بھی میں نے دیکھا، 3-4 دفعہ شب عاشور ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے، ساری رات اذان علی اکبر کی ہم جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب اذان علی اکبر ہوئی پرسہ پڑھا، ماتم ہوا، کریا ہوا، اذان ہوئی، ابھی کیا ہوا جب نماز حسین کا وقت آیا مومن سونے چلا گیا، نماز حسین کا وقت آیا مومن صاحب جی کدھر جا رہے ہیں؟ آرام کرنے جا رہے ہیں۔ اب نماز کس نے پڑھنی ہے؟ آرام تو سن لی بیٹے کی، اب باپ کی نماز کا وقت ہے۔ ساری رات جاتے رہتے ہیں، یہی درس ہے علی اکبر کی آج کے اس میلاد کا، یہی درس ہے علی اکبر کی آج کی اس محفل کی، یہی درس ہے۔ اور کیا لے کے جانا ہے یہاں سے؟ بابا لے کے جانا ہے، یہ کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے؟ گلی میں کھڑے رہے کر مبارک سے بہت اچھا پڑھ گئے، تقریر بہت اچھا پڑھ گیا، کیا کرو گے؟ اس بابا کا درس لے کے جاؤ کہ آج کی اس نشست میں بیان کیا ہوا۔ گلی میں کھڑے ہو کے نعرے بازی کرنا یہ آسان ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ خدا جانتا ہے، یہ درس گاہ ہے، یہ کیا اسے کہتے ہیں یونیورسٹی ہے مجلس حسین، یہ جشن، یہ میلاد، کیونکہ ہمارے پاس اور پلیٹ فارم نہیں ہے، یا جمعے کا خطبہ ہے یا یہ جشن و مجلس ہے، اسی میں ہم نے کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ اپنے آپ کے گریبان کو جھانکو، اپنے اندر دیکھو، علی اکبر کا نعرہ لگانے والے ہم حقیقت میں اکبر کے غلام ہیں یا نہیں ہے؟ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ آیا ہم حسین کے سچے عاشق ہیں یا نہیں، تبھی جا کے حسین کو چلاتے ہیں۔ عزیزان شہزادہ علی اکبر کی اگر سیرت ان کی پڑھا جائے، خدا جانتے ہیں انسان کی زندگی بدل کے رکھتے، بدل کے یہ شہزادہ تھا جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، ہم موت سے ڈرتے ہیں، یہ شہزادہ اکبر شہزادہ تھا جن کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم مردہ دیکھ رہے تو ہماری روح کب جاتی، کیوں جی؟ کیا وجہ؟ سوال کر رہا ہوں کیوں، کیا وجہ ہے؟ ہماری موت کی طرف تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ظاہرہ نہیں ہے جو اپنی طرف لے کے جانا ہے۔ ابھی سفر کریں، مثلا یہاں رنالہ سے لاہور جانا ہو، ہمارے پاس اگر کرایہ نہیں ہے جا سکیں گے؟ کنڈکٹر دھکے مار مار کے اتار دے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس اس قبر کا کرایہ کوئی نہیں۔ یہ وہ شہزادہ تھا جس نے موت کو گلے لگایا، اور شہزادہ اکبر نے بابا سے پوچھا، کربلا کے راستے میں جا رہے تھے، پوچھا بابا جان، بابا جان آیا ہم حق پہ ہیں یا نہیں؟ فرمایا بیٹا آپ کو نہیں لگتا حق پہ ہیں؟ فرمایا بابا حق ہمارے ساتھ ہے، بابا حق ہمارے ساتھ ہے، یہ تو میں حجت تمام کرنے کے لاتا۔ بابا جان اگر ہم حق پہ ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے، علی اکبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، موت اکبر پہ آ پڑے یا اکبر موت پہ جا پڑے۔ شہزادہ تھا جسے موت سے ڈر نہیں تھا۔ ہم شہزادے کے غلام ہو کے، شہزادے کے شیعہ ہو کے موت سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ تیاری نہیں ہے۔ جتنا کرایہ چاہیے ہمارے پاس کرایہ نہیں، آسان لفظوں میں، اور خدا جانتا ہے اتنا پیار تھا علی اکبر سے حسین ابن علی کو، اتنا پیار تھا حسین۔ بس 2 منٹ کی زحمت بتاؤ کیونکہ مجھے بھی جا کے کلاس پڑھنی ہے، پہلے کافی لیٹ ہو چکا ہوں، آپ کی بس نائیں راضی نہیں ہے گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ اتنا پیار تھا شہزادہ
ابن علی کو شہزادہ سویا ہوتا نا، حسین ابن علی ایک رات میں کئی دفعہ سوئے اکبر کا منہ چومن کرتے ایک رات میں کئی مرتبہ اپنے بیٹے کا آگے ماتھا رخسار چڑھا کرتے تھے۔ ایک دن شہزادے کی آنکھ تو کھلی نہ دیکھا کہ بابا جان کے سامنے کھڑے ہوئے، کہ بابا جان اتنی رات کو یہاں اور کیا کرنا ہے؟ بابا جان میں صبح اٹھ جاتا، صبح میرے گوشت دے دیتے، بابا صبح پیار کر لیتے۔ فرمایا بیٹا اکبر مجھے کیا پتا، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اکبر حسین کی بہار کا نام علی اکبر ہے، اور یہ مسائل نہیں پڑھتا، بس پیارے حسین بتا رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر سے حسین ابن علی کو پیار کرنا تھا۔ یہ کافر سردار جب بھٹو میں جا رہا تھا نا، یہ شام کی طرف رمضان تھا، تو رستے میں کیا ہوتا تھا، یہ جب رات ہوتی تھی نا تو یہ نیزوں سے سر اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے، صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے۔ مسائل نہیں پیار بتا رہا ہوں، صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ انہوں نے سارے صندوق کو نیزوں سے اٹھائے، صندوق میں بند کر دیا، تالے لگا دیے۔ اب صبح جب ان کا معمول تھا اٹھتے تالا کھولتے سر کو نکالتے پھر نیزے کو اٹھاتے۔ ابھی ہوا کیا، شہزادہ اکبر کا انہوں نے سر دیکھا، شہزادہ اکبر کا سر دیکھا، صندوق کھولا، اندر تالا کھولا تو سر اکبر موجود نہیں تھا۔ پیارے حسین بتا رہا ہمارے اکبر سے، ابھی انہوں نے کہا سیدنا صادقین کے پاس کہا بتا وقت کا امام ہے تیرے بھائی حسین ابن علی کا سر، معلوم کے ساتھ شہزادہ کا سر نہیں تھا، حسین ابن علی کا سر خان اپنے صندوق میں موجود نہ تھا۔ کہا بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا مجھے دیکھ کے گئے تھے، میرے سے پوچھتے ہو جہاں رکھا تھا وہاں نکال، کہتے وہاں پر رکھ دیے۔ اچھا، پھر امام نے امامت سے فرمایا اگر میرے بابا کا سر اپنے صندوق میں نہیں، جاؤ میرے بھیا اکبر کا صندوق کھولو۔ انہوں نے جا کے شہزادہ اکبر کا صندوق کھولا، علی اکبر کے رخسار تھے، حسین ابن علی کے لب تھے اور چوم رہے تھے بیٹے۔ یہ پیار تھا حسین ابن علی کا، اور خدا جانتا ہے۔ ایک اور میں آپ بات واضح کر کے چلوں، آخری بات، ہم زیارت کرتے ہیں نا السلام علی الحسین، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ آگے کیا پڑھتے ہیں، وعلی علی ابن الحسین، اور سلام ہو علی ابن حسین پہ۔ اب زمانہ سمجھتا ہے کہ اس علی ابن حسین سے مراد زین العابدین ہے، نہیں میرے بھائیوں، اس سلام جو کرتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، اس علی ابن حسین سے مراد زین العابدین نہیں بلکہ علی اکبر علیہ السلام مراد۔ سلام ہو حسین ابن علی پہ، اور سلام ہو حسین کے بیٹے شہزادہ اکبر۔ بڑی عظمت والا شہزادہ، کریم اللہ سے دعا ہے خالق کائنات آج کے اس مولود کے صدقے شہزادے کی آمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ ہمیں شہزادے کی خوشیوں میں شمار فرما، شہزادے کے غلاموں میں شمار فرما۔ کریم اللہ بیمار مومنین کو شفا کاملہ عطا فرما، تنگدست مومنین کو وسیلے سے حلال عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد کریم عطا فرما، بے لقص سمجھے ساتھ کی بیٹی پردیش میں ہے اور بے اولاد ہے، بے اولاد خالق کائنات شہزادہ اکبر کی آمد کا واسطہ انہیں اولاد کریم عطا فرما۔ کریم اللہ رمضان صاحب کے عزیزان بے اولاد ہے، خالق کائنات انہیں اولاد کریم عطا فرما۔ کریم اللہ بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، حاجی مشتاق صاحب کی عزیزہ بیمار ہے، خالق کائنات بیماری کا بلا کا واسطہ میں شفا کلی عطا فرما۔ کریم اللہ ہماری نیک شرعی حاجات مستجاب فرما۔ کریم اللہ علماء اعلیٰ و راجعوں سے تمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ عبادت خدا نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ اس بارگاہ کو تادیر آباد و شان فرما، اس بارگاہ کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ جس معاون نے جس جہد سے معاونت فرمائی، کریم اللہ ان کی معاونت کو قبول فرما، اپنی
عبادت میں شمار فرما. آقا مبارک صاحب کا پڑھا، ان سے پہلے آقا عقیل کا پڑھا، اور میرے چند منٹ کے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کریم اللہ اپنی بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا فرما. کریم اللہ صحیح معنوں میں شہادت اکبر کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما. مقروض مومنین کے قرض ادا غیب سے فرما. تنگدست مومنین کے وسیع کے حلال میں وسیع کے حلال عطا فرما. بے گناہ غیر مومنین کو رہائی کی خبر عطا فرما. کریم اللہ باندھے جشن کے گھر پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما. ان کے گھر کو گھروں میں سے شمار فرما جن گھروں پہ تیری ذات راضی ہے. کریم اللہ ہماری آخری دعا حجت خدا یوسف زہرا ولی اور آثر امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کی چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. امام کے جانسانوں و حقداروں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. بر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم.